بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام برکات ماہ سیام ہدایت ٹی وی لندن اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہے ہوں گے۔ ان تمام دنوں میں ہم آپ کے لیے کرتے ہیں۔ پروگرام ماشاءاللہ سے آپ لوگ نے بہت پسند کیا۔ لاسٹ منڈے سے ہم نے شروع کیا تھا، اور جو فیڈ بیک ملی اس حساب سے ماشاءاللہ سے آپ لوگ کو پروگرام بہت اچھا لگا۔ بالخصوص ہمارے ینگسٹرز نے جو پروگرام کو پسند کیا، ان کا بہت شکریہ، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ جو یہاں سے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں برکات ماہ سیام میں انتہائی مصروفیت اور انتہائی ایام ماہ سیام میں جو مشکلات ہوتی ہیں اس کے باوجود ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں۔ اور سب سے پہلے یہ کہ جو پچھلے منڈے کو جو ایک ہمارے کالر نے سوال کیا تھا نیو یارک سے، محترم جناب انیس حیدر صاحب نے، تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا مولانا سے کہ قبلہ اس سوال کو اگر ایڈریس کر لیں، اس پہ کچھ ہم کو تعلیمات پیش کریں۔ سوال یہ تھا کہ قرآن شریف میں کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکم ہیں، تو اس پہ ذرا سا قبلہ۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان ماشاءاللہ سے آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا، تو اگر آپ ہمارے کالر کا، کیونکہ ان کا سوال جو تھا وہ میں نے ریپیٹ بھی کر دیا، اس پہ اگر کچھ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسلم بھائی۔ تھینک یو۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ، اور یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے، آپ کی خدمت میں برکات ماہ سیام عرض کرنے کے لیے اسلم ہاشم صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ ایام کے دن جتنے گزرتے جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ایک احساس ہو رہا ہے کہ کوئی شے ہے کہ جس کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے سے دور کر رہے ہیں اور اس سے دور جا رہے ہیں۔ جناب اسلم ہاشم صاحب نے وہ سوال پیش فرمایا ہے، لیکن اس سوال کو میں ایڈریس کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا تمام اس سوال کے جو اضلاع ہیں، یا اس سوال کے جو ادھر ادھر کے جو باہر کے یا حدود ارواح کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان کو پیش کروں، اور اس کو سوائے ایسے بغیر اس کے نہیں کیا جا سکتا کہ میں پہلے قرآن مجید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب الہی اور فرمان الہی کے عظمت کو پہلے تھوڑا سا مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے ماہ مبارک کی عظمتیں جو ہیں وہ دوبالا ہوئی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو جیسے کہ ہم نے یہ عنوان رکھا ہوا ہے برکات ہیں، تو ان برکات میں جو ہے وہ سب سے بڑی برکت جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس کو ہم تجلی الہی جو ہے وہ اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کے بارے میں ہماری جو نظر ہے ایک ہر مسلمان کی، اور خاص طور پر آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے کی، وہ نظر ایک ایسی ہونی چاہیے کہ جس نظر کے ساتھ وہ
جب بھی چلے تو ایک مضبوط قسم کا مفکر اور مضبوط قسم کا مدبر قرآن مجید کے اندر نظر آئے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور ان سے ذریعے سے جو ہمیں سمجھائے گئے ہیں مطالب، ان کے ذریعے سے قرآن مجید یقیناً اگر اسی قرآن مجید کی تعریف ہم اپنے مولا مشکل کشائے عالم اور قرآن کے صحیح معنوں میں مفسر اور قرآن کی صحیح معنوں میں حقیقت اور بولتا ہوا قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے 2-4 مقامات کے اندر نہج بلاغہ کے اندر قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ خود قرآن میں خود مختلف موقعوں پر قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے کہ ھذا بیان للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب یہ متقین کے لیے جو ہے وہ سارا کہ ھدی للمتقین پہلے ہی سورہ بقرہ کے اندر آ چکا ہے، متقین کی ہدایت کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہے اور وہ نازل کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تقوی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس تقوی کے ساتھ پھر امام المتقین کے ساتھ رابطہ، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ۔ لوگ نصیحتیں لیتے ہیں کسی سے، بزرگ سے اور کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی سے، کسی مفکر سے، کوئی دانش مند ہے اس سے نصیحتیں مجھے فرمائی، تو قرآن مجید ایسا ناصح ہے، ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ وہ کبھی کسی موقع پر بھی نصیحت کے اندر کوئی دھوکہ اور اس کے اندر فراڈ نہیں ہوگا اور ڈیسیو نہیں کرے گا جس کو نصیحت کر رہا ہے۔ یعنی قرآن ایک ناصح کی حیثیت سے ہم لے۔ پھر اس کے بعد والہادی الذی لا یضل، اور ایسا ہادی ہے کہ جو کبھی گمراہ نہیں کرے گا، والمحدث الذی لا یکذب، اور وہ انسان کے ساتھ بات کرنے والا، محدث کہتے ہیں جو میں آپ جیسے آپ اور میں آپ کے ساتھ محدث ہوں، آپ جب بات کریں گے تو آپ میرے ساتھ محدث ہیں، یہ بات کرنے والا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اب ہمارے اندر جو بات ہو رہی ہے ہم ایک دوسرے کے لیے محدث ہیں۔ تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایسا محدث ہے، بات کرنے والا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ قرآن آپ تلاوت کر رہے ہیں، یہ مت سوچیں کہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کے الفاظ آپ خالی پڑھ رہے ہیں، نہیں، قرآن آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور اس بات کرنے کو آپ سمجھے، معنی نہیں سمجھتے، نہ سمجھے، لیکن اس بات کرنے کو کم از سمجھے کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بڑھے گا۔ اور دوسرا یہ کہ میں اور آپ مثلا ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ جب نشست ہو، ما جالس ھذا القرآن، کبھی آدمی کبھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، نشست کرتا ہے، کسی کو ملتا ہے، تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ما جالس ھذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان، یعنی جب بھی کبھی کوئی قرآن کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ یا تو کوئی چیز کم ہوئی ہے اس میں، یا کسی زیادتی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھا ہے، کسی زیادتی کے ساتھ اٹھا ہے یا کسی شے کی کمی کے ساتھ اٹھا ہے۔ اور یہ زیادتی اور کمی کیا ہے؟ زیادۃ فی ہدی، یا تو وہ ہدایت لے کر اٹھا ہے کچھ زیادہ، یا وہ نقصان من اما، یا گمراہی ہے اس کی کمی ہوئی ہے۔ یعنی قرآن یا تو گمراہی کو کم کرتا رہتا ہے یا ہدایت کو زیادہ بڑھاتا رہتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، قرآن کے بعد کوئی آدمی جو ہے محتاج نہیں رہتا، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ، اور قرآن جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پہلے کوئی آدمی کسی طریقے سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ قرآن اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً وہ بے نیاز نہیں ہے، محتاج ہے، اور قرآن اگر ہے تو پھر یقیناً وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں۔
یہ قرآن کی جو ہے وہ عظمت، اور قرآن کو جس کو میں نے تجلی الہی سبحانہ وتعالی عرض کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اسی قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لأن اللہ لم ينزلہ لزمان دون زمان. یہ قرآن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایک زمانے اور دوسرے زمانے کے اندر ہے اور دوسرے زمانے کے اندر نہیں ہے. قرآن مجید ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے لال ناسن دون ناسن، کہ کچھ لوگوں کے لیے ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہر ایک انسان کے لیے. فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جدید، یہ ہر زمانے میں تر و تازہ ہے. وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر قوم کے نزدیک الی یوم القیامہ، ہر قوم کے لیے وہ ہر وقت جو ہے وہ تر و تازہ ہے قیامت کے دن تک. یہ میں نے بہت سے فرامین ہیں، لیکن ان میں چونکہ وقت نہیں ہوتا، اور ان فرامین کی روشنی میں کہ جو جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جاء لہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا تو وہ قرآن اس کو جنت کی طرف ہی لے جائے گا، اور جو قرآن کو پیچھے لے جائے گا وہ جو ہے وہ جہنم ہی میں راستے میں جائے گا. چونکہ خود سے اگر آگے بڑھے گا تو کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگر قرآن کو آگے رکھ کر، قرآن کو اپنا امام مان کر، اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کو امام مانتے ہیں ان کو قرآن ہدایت کرتا ہے. قرآن کو امام مانو، قرآن کو اپنے پیچھے مت رکھو. یہ جو ہے وہ قرآن مجید کی وہ فضائل ہیں کہ جو ائمہ علیہم السلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں حیران رہ گیا جب میں نے قرآن مجید کے بارے میں ہی، جوش کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، بہت سی مرحوم ہیں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، اور بعض جو انہوں نے کلمات کہے ہیں آل محمد کی شان میں، ان کی صدقے میں، اور اس حوالے سے یعنی جو ان کے بعض جو زبان سے جملے نکلتے تھے یا باتیں یا شعر نکلتے تھے وہ باقی کافی الہامی قسم کے ہوتے تھے، یا اس قسم کی ساری احادیث کا اگر نچوڑ مثلا جو ہے وہ ان کا ترجمہ پیش کریں تو اس کو میں جوش کے اشعار کی جو ہے وہ شکل میں اس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سنے ہوئے اس پیام حق کو، سنے ہوئے اس پیام حق کو اگرچہ صدیاں گزر چکی ہیں جی، بہت سی قومیں ابھر کے ڈوبیں، ہزاروں جی جی کے مر چکی ہیں. واہ واہ. بہت سی قومیں ابھر کے ڈوبیں، ہزاروں جی جی کے مر چکی ہیں، مگر حروف اس کے ہیں کہ اب تک اسی طرح سے جھلک رہے ہیں. حروف اس کے ہیں کہ اب تک اسی طرح سے جھلک رہے ہیں، ہر ایک نقطے میں زندگی کے ہزاروں شعلے بھڑک رہے ہیں. واہ. پھر کہتے ہیں کبھی تو کر غور اپنے جی میں کہ اس روش میں یہ بات کیوں ہے کہ کیوں یہ کے حروف چمک رہے ہیں، اور کیوں اس کے ہر نقطے میں کچھ شعلے افکار کے اور نظریات کے وہ بھڑک رہے ہیں. تو یہ آخر اس روش پر غور کر، اگر یہ شے عین حق نہیں ہے تو پھر یہ رنگ ثبات کیوں ہے؟ یہ رنگ ثبات جو ہے اس کے اندر نہ ہوتا. یہی چیز ہے کہ فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَقِلَّةِ التَّرَبُّصِ. بہت گہرا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے. اس قرآن مجید کے اس گہرے تعلق کے اندر میں عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس ارشاد کے اندر جو ہے وہ جو اب میں آتا ہوں آپ کے سوال اور اپنے بھائی جناب انیس حیدر صاحب سے کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انہوں نے جو پچھلے منڈے کو سوال فرمایا تھا، اس حصے میں جو قرآن مجید کے اندر ایک واضح حکم ہے. وہ آیت نمبر 7 ہے سورہ آل عمران کی، جس میں واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے محکمات اور متشابہ آیات کے بارے میں. یہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں فضائل عرض کر چکا ہوں جی. یہ قرآن ہی ہے، اور یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے آیا ہے جی. ہدی للناس بھی ہے، یہاں پر ہدی للمتقین ہے، وہاں پر ہدی للناس بھی ہے، عام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے.
उस कुरान मजीद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, कि ये वो है कि जिन अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अल्लाह हैं, यानी अपनी अज़मत के लिए कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कुदरत और अपनी अज़मत को और अपनी शान को बताना चाहते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं हुवल्लज़ी, पहले नाम लेकर फिर उसके बाद जो हुवल्लज़ी, यानी नाम पहले अस्माए इलाही आ चुके हैं, अब ये है कि हुवल्लज़ी वो अल्लाह वो है, अनज़ल अलैकल किताब, कि ऐ रसूल तेरे ऊपर उसने किताब को नाजिल फरमाया, तेरे ऊपर किताब को नाजिल किया, मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, कि जिसमें से जिस किताब में से कुछ आयात हैं कि जो मुहकम आयात हैं, वहुन्ना उम्मुल किताब, माफ़ कीजिएगा, और वही उम्मुल किताब हैं, वही असले किताब हैं। वाह। कुछ आयात वो हैं कि जो मुहकमात हैं, वही उम्मुल किताब हैं, वही असले किताब हैं, व उखर मुतशाबिहात, और कुछ जो हैं मुतशाबिहात हैं। अब ये कुछ मुहकमात और कुछ मुतशाबिहात, ये एक वाज़ेह अम्र। अब इसके अंदर एक तो ये है कि कुरान मजीद के अंदर ये एक पहला बुनियादी उसूल बता दिया गया है कुरान मजीद के इस पूरे कुरान का, कि इसमें कुछ आयात वो हैं कि जिनको हम मुहकम कहेंगे, कुछ आयात वो हैं कि इनको मुतशाबिह कहेंगे। मुहकम का आम तौर पर उलमा ने जो माने बताए हैं कि जो एक वाज़ेह और साफ मानी रखने वाली आयत हो, जिसके अंदर किसी किस्म का मुशाबिहत न पाई जाती हो, कि इंसान किसी दूसरे लफ्ज़ की तरफ मुतवज्जे हो जाए या किसी दूसरे माने की तरफ मुतवज्जे हो जाए, उस आयत को या उन अल्फाज को मुहकम कहा जाता है कि जो साबित है। मुतशाबिह जो हैं वो हैं कि जिनके अल्फाज मुतशाबिह हैं दूसरे मानी के साथ या दूसरे माने के साथ, वो जो है वो मिलते हुए और उनके साथ उनकी तरह नज़र आते हैं, उनके अंदर मानी जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं, या ये कि उनके मानी जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और वहाँ पर कुछ और होते हैं, ज़ाहिरन कुछ माने और होते हैं और असल में माने जो है वो कुछ और होते हैं। तो असल में अब ये इस तरीके से एक मुतशाबिह आयात है और एक मुहकम आयात है। इन दोनों आयात के बारे में मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो मुख्तलिफ इरशादात हैं। एक तो ये बात है कि इसको ज़रा थोड़ा सा मैं इस तरीके से वाज़ेह करूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये माने कि बाज़ आयात इसकी मुहकम है एक लिहाज से। अब ये मैं आज करता हूँ, मैं बाद में इसकी वजाहत करूँगा कि एक लिहाज से कुछ आयतें मुहकम हैं और कुछ आयतें मुतशाबिह हैं, वरना सारा कुरान एक लिहाज से मुहकम भी है और सारा कुरान एक लिहाज से मुतशाबिह भी है। बेशक। वाह वाह। ये कुरान मजीद फरमा रहे हैं, खुद कुरान मजीद, और उसके अंदर सूरह हूद के अंदर इरशाद होता है किताबुन उहकिमत आयातुहु, किताब, ये किताब ऐसी किताब है जिसकी आयत सारी की सारी मुहकम लाई गई हैं, यानी सारी किताब की आयत मुहकम है एक लिहाज से। ऐसा नहीं है कि बाज़ मुहकम है बाज़ मुतशाबिह हैं, यानी ये दूसरा लिहाज है, वो दूसरे रिगार्ड में है, वो दूसरे उसके अंदर है, और वो दूसरे माने में है कि वो सारी किताब को आप मुहकम समझ सकते हैं कि सारी किताब मुहकम है। दूसरी बात, सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 23 में किताबन मुतशाबिहन मसानिया, ये किताब पूरी की पूरी मुतशाबिह है जी। अब वो पूरी की पूरी किताब मुतशाबिह है, पूरी की पूरी किताब जो है वो वाज़ेह नहीं है और ये रिजेंबलेंस करती है दूसरी आयत को, दूसरे अल्फाज को, और उसके मानी जो है मुख्तलिफ होते हैं और इंसान भटक जाता है या इंसान को सही माने जो है वो पता नहीं चलते। अगर एक चीज़ आ रही है जहन में इसी हवाले से। जी 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 फरमाइए। तो शायद
یہ میں جو سمجھ رہا ہوں اگر صحیح ہے تو آپ بتا دیے گا کہ میں سمجھتا ہوں اور لوگ بھی اسی طرح اگر جس توجہ سے سن رہے ہوں گے تو وہ بھی کہ محکم تو ان لوگوں کے لیے جو سب کے سب سمجھ رہے ہیں قرآن کو، جی جی جی، اور متشابہ ان لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے جو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو سمجھ نہیں پاتے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے کہ سارے لوگ یعنی محکم جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں ہاں جی، اور جو نہیں سمجھ رہے ہیں ظاہر ہے ان سب کے لیے جو ہے وہ متشابہ ہے، سارا کا سارا قرآن متشابہ ہے. اب یہ جو محکم اور متشابہ لائی گئی ہیں، اب اس کے اندر جو ہے وہ پہلے میں معصوم کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دو حدیثیں میں اس وقت پیش کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا عن المحکم والمتشابہ. یہ تفسیر عیاشی میں ہے کہ محکم اور متشابہ کیا ہیں. قال المحکم ما یعمل بہ، محکم وہ ہے یعنی ثابت اور واضح وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں عمل کیا جاتا ہے، کہ وہ لی جاتی ہے اور لے کر اس کے بارے میں عمل کیا جاتا ہے. وَالْمُتَشَابِهُ مَشْتَبَهَ عَلَى الْجَاهِلِ، اور متشابہ وہ ہے کہ جو جاہل پر مشتبہ ہوتی ہے اور جاہل پر وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے. وہی بات آ گئی کہ جو جانتا ہے اس کے لیے محکم ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ اس بات کو کلیئر کر رہا ہے، اور امام علیہ السلام اسی بات کو کلیئر کر رہے ہیں. اب دوسری حدیث جو ہے وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی طریقے سے سوال کے جواب میں کہ فَأَمَّا الْمُحْكَمْ فَتُؤْمَنُ بِهِ وَتُعْمَلُ بِهِ وَتُدِينُ بِهِ. اب یہاں پر ذرا اور وضاحت ہے. محکم کے بارے میں ایمان بھی رکھا جاتا ہے، محکم کے بارے میں عمل بھی کیا جاتا ہے محکم کے مطابق، اور محکم جو ہے وہ ہمارا دین بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ تینوں چیزیں محکم آیات کی جس کو اصل کتاب کہا گیا ہے، یہ ام الکتاب ہے. اما المتشابہ، متشابہ جو ہے اس کے بارے میں ایمان تو ہوگا لیکن عمل کے بارے میں اس کے بارے میں عمل نہیں کیا جاتا ہے، اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو دیٹ عمل کرنا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. کہ اما المتشابہ فتؤمن بہ ولا تعمل بہ، اس کے بارے میں عمل جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے محکم اور متشابہ جو انسان کے ذہن میں ایک جس طریقے سے جو اصل میں اس مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ جیسا کہ انیس حیدر صاحب وہ جو فرما رہے ہیں اور جس وجہ سے فرما رہے ہیں، تو احادیث کے بارے میں بھی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری احادیث جو ہیں ان میں بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن میں بعض محکم ہے بعض متشابہ ہیں. ہاں جی، یعنی قرآن کے لیے بھی بعض محکمات ہیں اور بعض متشابہ، اور احادیث کے اندر بھی بعض محکمات ہیں اور بعض متشابہ ہیں. معصومین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہماری احادیث کو بھی ہر ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا. بے شک اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اس پس منظر میں اس کا کوئی تقوی ہو، اس کا علم ہو، اس کا زہد ہو، اس کو ورع ہو، اور اس کے نالج کے مطابق جو ہے وہ، اور اس کے ذہن اور اس کے افکار، اس کے عقائد اور اس کی دین اور اس کی جتنی بھی مضبوطی ہے دین کی اور ثابت ہے جتنا، وہ اللہ کے راستے کے اوپر اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے راستے پر اتنا زیادہ وہ حدیث کو بھی بہتر سمجھے گا. سبحان اللہ. اب یہ چیز وہ جو ذہنوں میں اعتراض آتے ہیں کہ جی یہ آخر میرا خیال ہے آپ کے وقفے کا ٹائم ہو گیا، ہم گم ہو گئے. نہیں گم تو نہیں، ہم تو واقعاً اس قدر ظاہر ہے. جب ناظرین یہ عملی ثبوت ہے کہ جب قبلہ کی گفتگو ہو رہی ہے، حالانکہ واقعاً وقفے کا وقت ہو گیا تھا لیکن اتنا محو تھے ہم کہ خیال نہیں رہا. لیکن بہرحال اس سلسلے کو یہاں روکتے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ کہیں نہیں جائیے، دوبارہ وقفے کے بعد جوائن کریے. انشاءاللہ اسی طرح اور اچھی معلومات آپ تک پہنچیں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سوال بھی سوچ